عالم کیا کر رہے ہیں؟ اور پہلی بات تو ہم کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیے. میرے پاس ایک صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لیں گے کہ ہے مچھریا ہی کے ہی. فون کرا انہوں نے، کیسا حضرت میرا چھوٹا بچہ ہے 2-2.5 سال کا 3 سال کا. تو ہم نے بتائیے، کہ اس کو ہم مدرسے میں ڈال دے رہے، آپ کے سوچ رہے ہیں. ہم نے بہت اچھا، ہمارے قاری منصور صاحب سے ملا ہے، وہ پڑھائیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ماشاءاللہ حافظ بن جائے گا، انشاءاللہ عالم بن جائے گا. کہا حضرت وہ بات نہیں ہے، گھر میں ہم چلے جاتے کام، امی رہتی ان کی پریشان بہت کرتا ہے یہ، تو ہم سوچ رہے مدرسے میں ڈال دے اس کو. جاہل مدرسہ کھولا، یتیم خانہ نہیں کھولا وہاں پہ. لا بچے اٹھا کے بھر دو یہاں پہ لا کے. تو بچہ گھر میں پریشان کرے تو مدرسے میں ڈال دو. بس ڈالنا ہے تو جائز نیت سے ڈالو کہ اللہ ہم اس کو تیری راہ میں وقف کر دیا، اس کو ہم نے، یا انشاءاللہ عالم بنے گا، یا حافظ بنے گا، دین محمدی کا نام روشن کرے گا، اور جو جہالت گمراہی ہے ان کو دور کرے گا جا کر کے. اس لیے ڈالو آپ مدرسے میں. گھر میں امی کو پریشان کر رہا، ہم کام پہ چلے جاتے ہیں تو سوچا حافظ جی بچہ کھلائیں گے، حافظ جی کے دودھ کی شیشی بھی بھلوا دیا کرو، کھلائیں گے بھی، دودھ بھی پلائیں گے وہیں پہ. وہ حافظ جی ہیں، وہ دائی نہیں نا جو بچے کی پرورش کرے وہاں بیٹھ کے آپ کے. آپ بچوں کو بھیجیے، علم کے لیے بھیجیے، پریشانی کے لیے نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یہ بغل میں اسکول ہے، آپ کے پیچھے مدرسہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا بچہ صبح اسکول آتا ہے، بڑھیا امی ڈریس پہنائیں گی، سر میں تیل لگائے گی، کاجل لگائے گی، منہ صاف کر کے بھیج دیں گی. اور مدرسے میں دیکھتے ہیں ہم لڑکا باہر جو چڈی پہن کے تبڑا برمنڈا کنچا کھیل رہا تھا، وہی پہن کے مدرسے میں آ جاتا ہے. اگر اس کی ماں سے کہیں ارے مدرسے تو بھیجا تھا ہم نے، کون شادی میں بھیجا تھا؟ کہیں اتنا ہلکا دین کو جان لیا تم نے؟ جہاں 3,000 روپے فیس دے رہی ہو وہاں بچہ سجا کے بھیجا جا رہا ہے، اور جہاں چند روپیہ فیس نہ ہو وہاں پہ ایسے ننگا لچا بنا کے بھیج دے رہے ہیں. آپ مدرسے تو جا رہے ہیں. آپ مدرسے اور مسجد کی تعلیم میں فرق دیکھیے. بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بستے کو کہاں رکھتا ہے، اور بچہ جب مدرسے جاتا ہے تو کتاب کہاں رکھتا ہے. ایک دن میں ڈیفینیشن دیکھ لو، فرق ایک دن کا. ایک دن میں مدرسے نے بتا دیا کہ دین کی کتاب کہاں رکھی جائے گی، دنیا کی کتاب کہاں رکھی جائے گی. ایک دن میں بتا دیا. اگر کہیں حافظ قرآن بنا دو، نہ جانے کیا کیا بتا دے دین اس کو. لیکن انٹرسٹ لے آپ دین میں. آج ہماری قوم کا بچہ بہت پیچھے ہے دین کے ماننے میں، بہت گمراہی آ گئی اس کے اندر، تمام خرافاتیں پیدا کر لیا ہے. اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، اس کو پڑھائیے. اسلام یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر وکیل انجینئر نہ بنائیے، بے شک بنائیے، لیکن سب سے پہلے مذہب اسلام کی تعلیم دیجیے. عالم بنائیے. عالم بن جائے گا تو 4 لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا، 5 لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا. میں اپنی تقریر میں کئی جگہ کہہ کے آیا ہوں، اب یہاں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک رواج محرم میں اور نیا چلا ہے، سیوم والے دن ہے نا حضرت، سیوم سمجھتے ہیں تیجے والے دن. ایک نیا رواج کیا چلا ہے کہ ہماری قوم کی بہنیں یا ماں کربلا جائیں گی اور وہاں پہ موم بتی جلائیں گی. دیکھا ہوگا نا آپ نے بھی، موم بتی میں اسے ہاتھ لگا کے گھر تک کے لے آئیں گے. ایک کو ہم نے پوچھ لیا میری بہن یہ کیوں لے کے جا رہی ہو؟ کہا پڑھے لکھے تم ہو کہ ہم ہیں مولانا، تمہیں نہ معلوم؟ ہم نے بھائی کبھی موم بتی نہ جلایا ہم نے آج تک کے، فاتحہ ہی دی، اگربتی جلایا ہے بس. یہ مسئلہ بتا دو کیا ہے. کہا یہ موم بتی اگر گھر تک جلتی چلی گئی تو جو میری تمنا ہے، مراد ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر راستے میں بجھ گئی تب نہیں. کوئی حسین کو منظور نہیں تھا، ایک جاہل آدمی، بجھ گئی تو حسین کو منظور نہیں، اور چلتی چلے گی، دیکھا ہم بچا کے لیے بجھنے نہیں دیا، تب نہ حسین کو منظور ہوا تھا، اب بجھ گئی تو حسین کو منظور نہ تھا. اور اگر اتنی ہی پکی چیز لینا ہے تو آپ ایمرجنسی لائٹ لے کر جاؤ، وہاں سے چالو کرو، گھر تک چلتی چلی جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی. جہالت ہے جہالت. اللہ نہ کرے اگر موم بتی بجھ جائے تو میری بہن کے ذہن میں خیال یہی آئے گا کہ آقا حسین کی مرضی نہیں تھی یہ مراد پوری ہو، ورنہ بجھ گئی، اب ہونا ہوتا گھر تک چلی جاتی. تو کیا ہمارے مقدر کا فیصلہ موم بتیاں کریں گی؟ اب کہ موم بتی بتائے کہ مراد پوری ہونے کی نہیں ہونی ہے. ایسی جہالت والی مراد منت مانو کیوں؟ آپ یہ مانو اے آقا حسین اگر فلاں کام پورا ہو گیا میرا
تو 5 نفلی روزے رکھیں گے ہم. میرے آقا حسین فلاں کام پورا ہو گیا 11 رکعت نماز نفل ادا کریں گے ہم. آقا حسین فلاں کام پورا ہو گیا 5 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے ہم. میرا کام پورا ہو گیا مسجد میں پنکھا یا جو ضرورت کی چیز ہے وہ دے دیں گے ہم. مسجد میں جو ضرورت کی چیز ہے وہ دے دیں گے ہم. یہ میرا کام پورا ہو گیا تو ایک جلسہ آپ کے نام کا ذکر حسین کرا دیں گے ہم. یہ مراد نہ مانیں گی. کام پورا ہو گیا تو اگلے بار 11 موم بتی جلا کے لے جائیں گے وہاں سے. ہنسنے کی بات نہیں بلکہ جہالت ہے. اتنی کوٹ کوٹ کی جہالت بھر دی گئی ہے. اللہ کی پناہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری قوم سے یہ جہالت کو دور کر دے. آج تک آپ نے کسی مولانا کی بیوی کو یا لڑکی کو دیکھا موم بتی جلا کے گئی ہے؟ تو کیا مولانا کو مسئلہ نہیں معلوم ہے یہ سب؟ یہ مولانا موم بتی جلا کے جائے اس کو نہ مسئلہ معلوم ہے یہ سب؟ لیکن کیوں دوسروں کے طریقے کیوں اپنا رہے ہو آپ؟ کیا اسی لیے حسین نے کربلا میں اپنے سر کو دیا تھا کہ ہم تمام خرافات پھیلی ہوئی ہے اس لیے ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں اور سر دے دیا پھر بھی خرافات پھیلی ہوئی ہے؟ کیا حسین کی قربانی کو رائگا جانے دو گے؟ آج جو بڑے آرام سے مسلمان 260 روپے کلو کا بھینسہ کھا رہا ہے نا یہ صدقہ میرے حسین کا ہے. حسین کا آپ دیکھیے دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. بڑے آرام سے ہم تو جھنڈا اٹھا لیتے ہیں یا حسین رات بھر ہا ہو کر کے کھچڑا بنا رہے گھوڑ دیتے ہیں رات بھر بیٹھ کے. ایسے دین نہ آیا ہم تک کے. کبھی اکبر کی جوانی کربلا میں لٹی تب دین ہم تک پہنچا ہے. اصغر کی جوانی کربلا میں لٹی تب دین ہم تک پہنچا ہے. اولو محمد کربلا میں قربان ہوئے تب دین ہم تک پہنچا ہے. اصغر کا بچپنا کربلا میں قربان ہوا تب دین ہم تک پہنچا ہے. مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تب دین ہم تک پہنچا ہے. کربلا کے 72 شہداء نے اپنی جان راہ خدا میں دیا ہے تب دین ہم تک پہنچا ہے. حد آخر میں شہزادے رسول نے اپنی گردن کربلا میں دیا تب دین ہم تک پہنچا ہے. ان کو تو پھیری پھیری کا مل گیا ہے سب کچھ. کیا جانو پوچھو سیدہ فاطمہ سے کہ کیسے میری فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی نے اپنے لچے جگر کو میدان کربلا میں کٹنے کے لیے بھیج دیا. آج ہے کوئی مائی کا لال؟ اچھا ایک چیز بتاؤ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ تمہارے لڑکے کو 3 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے تو اس کے ماں باپ کیا کریں گے؟ کیا گزرے گی؟ ایڑی سے لے کر چوٹی تک کے سارا زور لگا ڈالیں گے. پیسہ ادھار لے آئیں گے, لون نکال لیں گے, مکان بیچ دیں گے, دنیا بھر سے پیسوں کا جگاڑ کر لیں گے کہ چل کے مجسٹریٹ کو جج صاحب کو دے دیا جائے یا پریسیڈنٹ تک پہنچ دیا جائے تو میرے بیٹے کی پھانسی رک جائے. اتنا پریشان ہو جائے. لیکن سوچو جس فاطمہ کو معلوم تھا کہ اے حسین بچپنے میں دودھ پلایا لیکن معلوم تھا شہید کیا جائے گا. حسین میں نے تم کو نہلایا دھلایا معلوم تھا شہید کیا جائے گا. حسین تمہارے حلق پر ہم نے اپنا دودھ اتارا معلوم تھا شہید کیا جائے گا. اگر یہی ہماری قوم کی عورتوں سے کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ نے سوال کر لیا کہ میں نے دین کے لیے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا, تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے کوئی جواب؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر مولا علی سوال کر لے کہ دین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہم نے, آپ نے کیا کیا ہے کوئی جواب؟ کم سے کم ایک جواب تو میرے بھائی رکھ لو اپنے پاس, ایک کوئی سا جواب. بس حسین کی بارگاہ میں پہنچ جانا. جب مولا علی سوال کرے کہ تم نے کیا کیا ہے, کہہ دینا اے میرے مولا علی میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو عالم بنایا تھا تاکہ جو جہالت پھیلی ہے, جو آپ کے اور آپ کے شہزادوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میرا بیٹا وہ عالم ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے. اے مولا علی میں دنیا سے کچھ نہیں اپنے بیٹے کو عالم بنا کر آیا. مولا علی خوش ہو جائیں گے. یہ کرو بس عالم بنا دو اپنے بیٹے کو. لیکن یہ نہ ہوگا پیگی بنا دیں گے,
فقیر بنا دیں گے، یہاں سے کربلا تک دوڑا دیں گے، لیکن مولانا کبھی زندگی میں نہ بنائیں گے ہم۔ مولانا بنا دیں گے تو 4,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، کہاں کرے گا وہ بیچارہ؟ یہ سوچ پہلے بنا لیا ہے کہ کیا حافظ جی ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، کیا اخراجات نہ پورے ہو رہے ہیں ان کے، یہ حفاظ بیٹھے اخراجات نہ پورے ہو رہے ہیں ان کے۔ لیکن یہ گمراہی جہالت خالی۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ مولانا بننے کے بعد مسجد میں نماز پڑھاؤ، آپ مت پڑھائیے۔ آپ مولانا بن کے اپنا کاروبار کریے، لیکن دین سے کمپرومائز نہ کریے۔ کیا اور عالم ہے نہیں کہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، دین سے کمپرومائز بھی نہیں کر رہے؟ تو آپ مت جائیے، لیکن عالم بنائیے بچوں کو، علم سکھائیے، حدیث اور قرآن کی اس کو جانکاری دیجیے، تاکہ حدیث اور قرآن سے وہ ثابت کر سکے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا منع ہے اور کس کی اجازت دی گئی ہے، یہ سکھائیے آپ۔ تب تو میرے حسین خوش ہوں گے آپ سے، ایسے نہ حسین خوش ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا ڈھول ہم لا کے رکھ دیا، دھڑ 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 کر کے بجا دیا، حسین خوش ہو گئے۔ حسین اگر ڈھول سے خوش ہوتے تو یہ سب مولانا پاگل نہیں ہے، مدرسے کے اندر 12 فٹ کا ڈھولک بنوا کے رکھ دیتے اور سارے قاری صاحب پیٹتے رہتے، اس کو ثواب ملتا رہتا۔ پاگل ہے کیا سارے مولانا؟ جاجمو شریف میں اتنا بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے، باہر عیدگاہ میں پورا میدان پڑا ہے، 200-250 ڈھولک پھیلا دیتے، بجاؤ سب کوئی آ کر کے، نہ پھیلایا کبھی کسی نے۔ کیوں؟ کیا وہاں خانقاہیں نہیں ہے، وہاں پہ عالم نہیں ہے؟ جہاں پہ جس موقع پر جس کی اجازت تھی وہاں پہ وہ چیز کری گئی۔ اب مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے، اگر ہو رہا تو بتائیے، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اتنا خاموشی سے سن رہے ہو نا، اس لیے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لگا کے کہو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور یا رسول اللہ۔ اگر آپ کی ٹانگ فریکچر ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو واکر آتا ہے نا وہ جو پکڑ کے چلتے ہیں، آپ لے لو تو چلنے کے لیے، دنیا کہے گی بیچارہ معذور ہے، پریشان ہے اس لیے جا رہا ہے، اور جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے اس کے بعد لے کے چلو اس کو، تب آدمی کہے گا بے وقوف مہا بے وقوف ہے، شوق میں لے کے گھومے، جب سب ٹھیک ہو گیا کچھ ہے ہی نہیں تو زبردستی لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی جس چیز کی ضرورت جب تھی تب استعمال کیا۔ 1400 سال پہلے مائک نہیں تھے، اگر کسی گاؤں میں کسی علاقے میں اعلان کرنا ہوتا تھا یا کوئی خبر پہنچانی ہوتی تھی تو ایک نگاڑا بجا دیتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے فلاں جگہ اکٹھا ہو جاؤ، کوئی بات ہونے والی وہاں۔ اب تو دروازے کیا بجانے تھے، اب تو اتنے مائک ہے، پورے مسجد کے اتنے مائک ہو گئے کہ یوگی اور مودی کو کم کرانا پڑا، بھیا مائک کم کر دے، بہت زیادہ لگا دیا۔ اب تو اتنے مائک ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ کو کم کرانا پڑ رہا ہے۔ ایک مسجد کے اگر خالی ہلو ہلو بھی کریں گے تو پوری مچھلیاں گھوم جائے گی۔ تو کیا اب ضرورت ہے ڈھولک کی؟ ہے ضرورت اب بجانے کی؟ یا اس موقع پر جب افطار کا وقت ہوتا تھا، اذانیں تو تھی نہیں، اذانیں تھیں، استغفر اللہ، اذانیں تھیں، لیکن مائک نہیں تھے اس وقت کہ وہاں تک کیسے پہنچائی جائے آواز، اس ٹائم بجا دیا جاتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ کیا اب آج ضرورت ہے افطار کے وقت بجانے کی؟ بولو۔ رمضان میں 12 ہارن لگنے کے بعد تو شہری میں لوگ اٹھتے نہیں ہیں، ڈھولک سے کون اٹھے گا بھائی؟ 5 منٹ باقی تھا بس تبھی اٹھیں، جلدی جلدی پانی پی لیا، روزہ پتہ نہیں ہوا کہ ڈھولک سے کون اٹھے گا بھائی؟ یہ جنگ کے موقع پر بجتی تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی میدان میں، جنگ ہو رہی، نماز کا وقت ہوا، بجا دیا گیا، جنگ رک گئی، نماز ہوئی، اس کے بعد چالو ہوئی۔ اب کیا یہاں کون سی جنگیں ہو رہی ہیں تو بجایا جائے گا؟ یہ 3 وجہ تھی، تینوں وجہ بتا دیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا اب ضرورت ہے بجانے کی اس کو؟ بھائی جب ٹانگیں ٹھیک ہو گئی تو واکر لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف جو پیر سے معذور ہے وہی 3 پہیے کی گاڑی چلا سکتا ہے، ایکٹیوا وغیرہ، اور اچھا والا آگے اگر آدمی کو چلائے گا تو سامنے والا بیوقوف ہی کہے گا اس کو۔ تو جس کی ضرورت جب تھی تب استعمال کیا گیا، ضرورت ختم، استعمال بند ہو گیا، اب کیا ضرورت تھی اس کو لانے کی؟ ہاں، دف بجانے کا حکم، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تب بجی تھی دف وہاں پہ، اور دف اس کو کہتے ہیں جو ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے دوسری طرف کھلا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے،
کہ ایک طرف سے کھال لگی ہوتی ہے، دوسری طرف کھال نہیں، کھلا ہوتا ہے وہ، اس کو کہتے ہیں دف. اور اس کو بجانے کا طریقہ بس ایسے 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 یوں یوں بجاتے جانا ہے اس کو. اس میں دھن سر اور تال نہیں نکال سکتے ہیں، بس صرف ایسے تھپتھپاتے جاؤ، ایسے بجانے کا حکم دیا گیا. مکے میں وہ، مدینہ شریف میں وہ بجائی گئی تھی. اب کون دف بجاتا ہے بھیا میرے استقبال کے لیے؟ مہمان آ جاتا ہے تو آدمی ٹیمپو اسٹینڈ تک چھوڑنے نہیں جاتا، آنے میں دف کون بجائے گا اس کے؟ کیا ضرورت اب دف کی ہو گئی؟ تو کل ملا کے 3 دلیل دیے، تینوں چیزیں سے یہ کنارے ہو گیا. اور یہ نہیں کہ آپ صبح تقریر ختم ہونے کے بعد یہ بات اٹھے کہ فلانے آئے تھے ایسی سی بات کر گئے تھے. جس کو شبہ ہو، شک ہو، ابھی ہم موجود ہیں، ابھی پوچھ سکتا ہے. اب اس سے زیادہ کچھ کہہ دیا جائے، لیکن صبح یہ سوال نہ ہو کہ فلانے بول گئے تھے، یہ بات ایسی نہیں تھی ویسی تھی. جن بھائی کو شبہ ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہو، میری اصلاح کر دیں، ورنہ ہم آپ کی انشاءاللہ اصلاح کر دیں گے. سوال پوچھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے پوچھنے کا، پورا پاور ہم نے دے دیا ہے. یہ نہ سوچیں نہ پوچھیں گے، لوگ کہیں گے کہ بیوقوف ہو تم سوال کرو. نہ، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا فرض ہے. ہم جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ، آپ سوال کریے گا. لیکن جو گمراہی ہے اس کو چھوڑیے، جو جہالت ہے اس کو چھوڑیے. آپ ذکر حسین کریے. ہم تو کہتے یہاں پہ آپ، اب کیا بتائیں، آج تو حالات دیکھا ہی تھا، ورنہ قاعدے سے اس جگہ پہ محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ذکر حسین ہونا چاہیے. آپ ذکر حسین رکھیے، ذکر شہدائے کربلا رکھیے. آپ میرے آقا حسین کی یاد میں آپ شربت پلائیے، لنگر کھلائیے، غریبوں کو کھلائیے پلائیے، ثواب ملے گا. لیکن ضروری نہیں نا کہ آپ خرافات کر لیں تبھی ثواب ملے گا. سیدھی سی بات، آپ عالم کو دیکھیے، عالم کیا کر رہا ہے اس کو آپ عمل کر لیجیے. عالم لاکھ گنہگار ہو، لاکھ جیسا ہو، لیکن آپ کو غلط راستہ نہیں بتائے گا. اگر کوئی عالم بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اس سے مسئلہ پوچھو تو یہ نہیں کہے گا چھوڑو نماز کیوں جا رہے پڑھنے. وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسے نماز پڑھو، یہ طریقہ ہے. تو آپ کو اس کے فعل نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، اس نے جو قرآن اور حدیث بتایا اس پہ غور کرو. ایسا ہی تقریر کا مسئلہ ہے. آپ یہ مت دیکھو کتنے بڑے مولانا تقریر کر رہے ہیں، کتنے بڑے مفتی تقریر کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھو کیا بتا رہے ہیں. اگر وہ بات حدیث اور قرآن کی شان کے مطابق ہے تو عمل کر لیجئے، حدیث اور قرآن کے خلاف ہے تو اس کو بالکل عمل مت کریے. آپ اس کو پہچانیے. بہت زیادہ آج باطل طاقتیں دیکھیے. ہمارے علماء منع کرتے تھے یہ چیزیں نہ کریے، یہ چیزیں نہ کریے، کوئی نہیں مانتا تھا. ایک بار خالی گورنمنٹ کا آرڈر آ گیا، سب اپنے آپ سلنڈر ہو گئے. تو تم نے عالم سے زیادہ اپنی قوم کے رہنماؤں سے زیادہ اس کے پاور کو بنا دیا ہے. ہم نے مولانا کی تو کبھی نہ سنا، لیکن گورنمنٹ نے کہا تو ہم نے سن لیا. تو ایسا کیوں کرو کہ جو گورنمنٹ کو کہنے کا موقع ملے. آپ کو عالم پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے، آپ عالموں کی بات سنیے، عالموں کی بات پہ عمل کریے. کہ جو چیز عالموں نے جتنا حکم دیا ہے اس پہ عمل کریے. جس سے ہمارے قوم کے عالموں نے منع فرما دیا ہے اس سے آپ باز رہیے. کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان جانے کا بھی خطرہ ہو، حد سے زیادہ محبت کر جائے تو. عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کیا ان لوگوں نے، اتنی محبت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے وہ لوگ. ایسا اتنی محبت نہ بڑھائیے آپ کہ کہیں نہ کہیں گناہ شروع ہو جائے. آپ محبت کا ایک دائرہ بنایا گیا، اس دائرے میں رہیے، آپ محبت کریے، انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی. آپ لیکن وہ دائرہ اپنا لانگا نہ جائے، اپنا دائرہ نہ پار کیا جائے. تو بس بتانا مقصد اتنا ہی تھا کہ اس ماہ محرم میں جن جن چیزوں کو رائج کیا گیا ہے، جن جن چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. نہ اسلام نے اس کی پرمیشن دیا ہے ہم کو، نہ اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے ہم کو. اگر کوئی آدمی کہے کہ اس کو دیکھو تو حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو تو حسین کی یاد تازہ ہوگی. جب کربلا کی 10ویں تاریخ تھی، مارکا لگا ہوا تھا، آخری وقت میرے حسین اپنے خیمے میں قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے. آپ نماز پڑھو، حسین کی یاد تازہ ہوگی. میدان کربلا میں حسین حالت نماز میں ہی تو شہید ہوئے تھے. جب قرآن پڑھ کے حسین کی یاد نہ آئے گی، نماز پڑھ کے حسین کی یاد نہ آئے گی، تمام خرافاتیں کرنے پر حسین کی یاد ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ یہ بتا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں. اگر یہ سب بند کر دیا جائے تو معلوم ہی نہیں پڑے گا محرم ہے کہ نہیں ہے.
تم کو اچھا بتانا کس کو ہے صاحب یہ بتائیے آپ. کہتے ہیں معلوم نہیں پڑے گا یہ ہے کہ نہیں ہے. ان سے سوال میرا کہ آپ بتانے کس کو جا رہے ہو کہ محرم ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ کو یہ بھی وہی مسئلہ آ کہ عالم ہے تو ہے, اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ مسلمان ہو, آپ کو معلوم ہے کہ بقرعید کا چاند ختم ہو گیا, محرم لگ گیا, آپ گھر میں فاتحہ شروع کر دیجیے. تو کیا محرم آپ کو معلوم نہیں پڑے گا. آپ کو آپ جلسہ شروع کریے, ذکر حسین ہو رہا, کیا معلوم نہیں پڑے گا محرم لگ گئے ہیں آپ کو. ضروری ہے تمام تماشبین کرنے سے, لیکن میں اپنی قوم کی ماں بہنوں سے ضرور کہوں گا کہ بہتر ہے وہ پرہیز کریں, کیونکہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے. اگر ماں کی گود سے صحیح تربیت و تعلیم پا گیا تو بچہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے قوم کی ماں اور بہنیں پرہیز کریں, یہ تماشبین میں نہ جائیں, دوڑ نہ لگائیں. میرے نبی نے پردے کا حکم دیا ہے. اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر تفصیل سے گفتگو کرا جائے. کسی موقع پر کسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو بھرپور مزاج کے ساتھ. وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا مزاج بنائیں, کیسا ماحول بنائیں گے, اسی مزاج کے مطابق تقریر ہوگی, ایمان تازہ ہوگا. لیکن آپ گھر میں بھی سختی کریں اپنے, کیونکہ اگر ایک عورت گناہ کر رہی ہے تو مرد بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے. ایسا ہے نا حضرت, کیونکہ اللہ نے مرد کو افسر بنا کر بھیجا ہے, مرد کا پلہ بھاری رکھا ہے اللہ نے. آپ عورت کے حکمران ہیں, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ ان کو بتائیے, سمجھائیے. اگر نہیں سمجھ رہی ہیں تو کسی عالم کی تقریر سنائیے, عالم کی کتابیں پڑھائیے ان کو, لیکن آپ کا فرض ہے آپ سمجھائیے. اللہ کے واسطے یہ گناہ نہ کریے, جو جائز اسلام میں وہ کریے. آپ آج جلسہ تھا, دیکھیے جلسے میں پبلک نہ دکھی تھی آپ کے, اور کل مہندی تھی, آدمی گن نہ پا رہے تھے کتنے تھے. تو اب یہ بتاؤ مہندی افضل ہے یا ذکر حسین افضل ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, کیا چیز بڑی ہے. تو کہاں گے تو اب کل یہی پبلک تھی, کل مہندی میں امریکہ اور جارڈن لندن سے آدمی نہیں آئے تھے, یہی عوام تھی, آواز وہی عوام غائب ہے. تو یعنی کہ آدمی کی دلچسپی حسین کی ذکر سے کم ہو گئی ہے, دنیا کی خرافات سے زیادہ ہو گئی ہے. تو حسین سے دلچسپی کرو گے تو ذکر حسین میں من لگے گا. بہرکیف گفتگو لمبی ہو رہی ہے, اپنے گھروں میں تاکید کریے, سمجھائیے, اپنے بچوں کو تمام خرافاتوں سے روکیے کہ بیٹا یہ نہ بنو, یہ نہ بنو, یہ خرافات نہ کرو, یہ خرافات نہ کرو, پرہیز کرائیے ان کو. لوگ کہتے ہیں کہ فلانے آدمی کو ہم نے فقیر بن کے دیکھا تو اس نے بننا چھوڑ دیا, تو چوتھے دن اس کا لڑکا مر گیا تھا. اب بتائیے, سنا ہوگا آپ نے کبھی ایسا کہ فلانے صاحب تعزیہ رکھتے تھے, ایک سال وہ آخری گفتگو ہے قاری صاحب انشاءاللہ, بس فلانے صاحب تعزیہ رکھتے تھے, اگلے سال انہوں نے نہیں رکھا تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اب ایک مثال ہم دے کے پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کوئی لڑکا ڈنگال پہ بیٹھا ہے اور موبائل سے بات کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے, اچانک ڈنگال ٹوٹ جائے, آپ کیا کہو گے؟ ڈنگال پہ بیٹھا تھا اس لیے مر گیا, نہ بیٹھتا تو نہ مرتا, کہ اللہ کا حکم تھا یہ موت آنی تو مر گیا. کیا ہے کیا آپ یہ کہو گے ڈنگال ٹوٹی تبھی مرا ہے وہ, نہ ٹوٹی تو نہ مرتا؟ وعدے الہیہ کی تکمیل کے لیے ہر جاندار کو موت آنی ہے, لیکن طریقہ الگ ہے, انداز الگ ہے. موت سب کو آئی, نبی کو بھی آئی, لیکن انداز الگ ہے آنے کی ہے. تو وہاں پہ ڈنگال کو نہ کوسا جائے گا, اللہ نے وہی وقت مقرر کر دیا تھا تمہارا, اور اتفاق ہے اسی وقت تم جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو اب کسی نے تعزیہ نہ رکھی مر گیا, دیکھا تعزیہ نہ رکھی تو مر گیا, ارے نادان, ہو سکتا ہے اللہ نے وہی وقت تمہارا مقرر کیا ہو اور اتفاقاً اسی وقت تم مر گئے. تو شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا, دیکھا تعزیہ نہ رکھا تو یہ ہو گیا. کتنے میرے سامنے آج بھی ایسے لوگ ہیں, زندہ ہیں, جو نشانیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں تعزیہ رکھتے تھے, پائق بنتے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا, اللہ کا شکر کچھ نہ ہوا, اور ماشاءاللہ اس سے زیادہ ترقی کر گئے وہ لوگ. کیا ان کے کچھ نہ ہوا؟ یہ جہالت ہے. اللہ جس کو موت دیتا ہے کوئی طاقت بچا نہ سکتی ہے, اور جس کو میرے رب بچا لے اس کو کوئی طاقت مار نہیں سکتی ہے. اس لیے یہ گمراہی میں نہیں ہے فلانے کرنا بند کر دیا تو فلانے کی موت ہو گئی تھی. موت تو اللہ کے حکم سے ہے, ورنہ کسی اور کی کیا اوقات کہ مار لے کسی کو. کربلا میں یزید کی کیا اوقات تھی, حسین کا سر الگ کر دیتا, یہ تو مرضی مولا تھی. حسین اب میری بارگاہ میں
رب کی مرضی تھی حسین اب میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے نانا جان حوض کوثر پہ کوثر کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ تو سر حسین کا کٹا، ورنہ اسے نہ کوئی کاٹ پاتا۔ میرے بھائی تمام خرافاتوں سے بچیے، دور رہیے۔